اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ اور طرف سمودہ سمود کی اخاہم اہا بھائی ہم ان کے صالحاً صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ سمود اخاہم صالحا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قال انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبد اللہ اعبدو تم عبادت کرو اللہ کی ما نہیں ہے لا لیے کم تمہارے من سے الہن کوئی معبود غیر ہو غیر علاوہ ہو اس کے قالا انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہوا وہ ہے انشأکم انشأ اس نے پیدا فرمایا کم تمہیں من الارض من سے الارض زمین ہوا انشأکم من الارض اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا واستعمرکم واستعمرا اور اس نے آباد کیا کم تمہیں فیہا اس میں واستعمرکم فیہا اور اس نے تمہیں اس میں آباد فرمایا فاستغفروہ فاستغفرو پھر تم مغفرت طلب کرو ہو اس سے ثم پھر توبو تم توبہ کرو الیہ الی طرف ہو ہی اس کے فاستغفروہ ثم توبو الی سو تم اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کے حضور توبہ کرو انا بے شک ربی ربی رب میرا قریبن قریب ہے مجیبن دعائیں قبول فرمانے والا ہے انا ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول فرمانے والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک اور نبی رسول کے واقعہ کا ذکر کیا ہے اس رکوع سے شروع ہو رہا ہے یہ اس سورت ہود میں تیسرے نبی کا واقعہ ہے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا تفصیل سے پھر بعد میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور اب یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کے بارے میں بھی ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ رہے ہیں تفصیل سے انبیاء کرام کے واقعات میں سورۃ الاعراف میں جو واقعہ ذکر ہوئے ہیں اور اس سورۃ ہود میں ذکر ہوئے ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام بعد میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا تو یہ واقعات اس سورۃ الاعراف میں بیان کردہ واقعات سے ملتے جلتے ہیں کچھ ترامیم کے ساتھ کچھ اضافہ کے ساتھ کچھ کمی کے ساتھ تو فرمایا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا بھائی سے یہاں کیا مراد ہے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا کہ بھائی سے مراد نہ نسبی رشتہ ہے نہ خونی رشتہ بلکہ اس سے مراد ہے قومی رشتہ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر پیدا ہوئے ان کے اندر زندگی بسر کی لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی قوم
قوم کی طرف سے لحاظ سے ہی ذکر کیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے، جس نبی جس رسول کو بھی بھیجا گیا ہے ان کو انہی کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کسی نبی اور رسول کو کسی اور قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا سوائے تاجدار کائنات رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ آپ کو سارے انسانوں کے لیے رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی جو رسالت ہے عالمگیر ہے، آفاقی ہے۔ یہ ایک خطہ کے رہنے والے ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کی گھڑیوں میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہے۔ زمانے کے لحاظ سے بھی آپ کی رسالت لامحدود ہے، اور مکان کے لحاظ سے بھی اس کی کوئی قید نہیں، زمان و مکان سے ماورا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جامع و ہماگیر بنایا ہے۔ تو یہاں ذکر کر دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم میں ہوئی۔ آگے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا۔ یہی ان کی دعوت کا بنیادی مرکز تھا۔ تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ آگے ذکر فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے بھی معبودوں کے آگے تم جھک رہے ہو، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ سارے باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسی کے آگے جھکو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دو دلیلیں قائم کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا تو اس میں انہوں نے کوئی توحید کے حوالے سے کوئی دلیل اس طرح اپنی قوم کے سامنے نہیں رکھی تھی۔ یہ ہر قوم کے مزاج کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا تھا۔ تو یہاں انہوں نے دو دلیلیں ذکر کی۔ پہلا فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید پر، ہوا انشأکم من الارض، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اصل زمین ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی آ رہی تھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے۔ تو فرمایا اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور ایک اس کا یہ معنی ہے کہ تمہاری جو ضروریات ہیں وہ مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ تمہاری پیدائش، تمہارا بچپن، تمہارا لڑک پن، تمہاری جوانی، تمہارا کھانا پینا، وہ سارا مٹی سے وابستہ ہے۔ انسان پانی پیتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے نکلا ہے۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی میں۔ گوشت کھاتے ہیں، اس کی بھی بنیاد مٹی ہے، کہ جانور جو چارہ کھاتے ہیں وہ کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے ملتا ہے۔ تو فرمایا اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور آگے زمین سے پیدا کیا۔ آگے فرمایا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، اس مٹی میں آباد فرمایا اس نے تمہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی میں آباد فرمایا۔ اب اس کے بھی 3-4 معانی مفاہیم بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مٹی میں آباد کیا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی میں آباد کیا، زمین میں آباد کیا۔ تمہارے گھر بار یہاں ہیں، تمہارے فصلیں یہاں ہیں، تمہارا اناج یہاں ہے، فروٹ یہاں ہے، تم یہاں زراعت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اناج اگاتے ہو، یہاں زندگی بسر کرتے ہو۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو حضرت ضحاک نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لمبی عمریں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم سمود کی عمریں 300 سال سے لے کر 1000 سال تک تھی۔ 300 سال سے لے کر 1000 سال تک تھی، اتنی ان کی عمریں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی، اللہ رب العزت نے زرعی پیداوار کی استعداد اس کے اندر پیدا کی، زمین کے اندر جنگلات کو پیدا کیا، بلند و بالا عمارات، گھر بنائے جانا، گھر تعمیر کرنا، یہ صلاحیت مٹی کے اندر رکھی، انسان کی تمام ضرورتیں مٹی سے پوری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو دنیا اور آخرت کے کاموں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل اس کے اندر رکھی، عقل و شعور رکھا۔ پھر اس کو تصرف قائم کرنے کے لیے، کام کاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت عطا کی۔ پھر اس کی بقا کے لیے زمین سے خوراک کو پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں اور باقی مخلوقات کے لیے بنائی ہیں جو زمین پر بستی ہیں۔ تو وہی اس حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کے وجود پر دوسری دلیل دی، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، کہ اس نے تمہیں یہاں آباد فرمایا ہے، ذرائع تمہارے پیدا کیے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی طلب کرو، بخشی طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، کہ جب تم سچے دل سے اس کی بارگاہ میں شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے جب تم بخشش مانگو گے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان ربی قریب مجیب، پھر فرمایا بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جب تم اس حیثیت سے مجھے نبی مان کر، رسول مان کر رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سچے دل سے مائل ہو جاؤ گے، تو پھر رب وہ قریب ہے بندوں کے۔ جو بندہ بھی خشوع و خضوع سے رب کے قریب ہوتا ہے تو رب اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 62 اس میں ارشاد فرمایا قالو، وہ بولے، یا صالحو، اے صالح، قد، بے شک، کنتا تو تھا، فینا، ہمارے اندر، مرجون، امیدوں کا مرکز، ہمارے لیے امید، قبل، پہلے، حاضہ، اس سے، قالو، وہ بولے، یا صالحو قد کنت فینا مرجون قبل حاضہ، اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے۔ اتنہانا، کیا،
تنہا تم روکتے ہو نہ ہمیں، ان نعبدا ہمیں عبادت کرنے سے، ما ان کی، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے ہیں؟ کیا تم ہمیں ان سے منع کر رہے ہو؟ وَإِنَّنَا اور بے شک ہم، لفی میں شک میں ہیں، مما اس چیز کے بارے میں، تدعونا تدعو تم بلاتے ہو نہ ہمیں، الیہ جس کی طرف، مریبن اضطراب انگیز، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں، بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ جس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھ دی، اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، شرک کا رد کر دیا، شرک کی نفی کر دی اور شرک کو جھٹلا دیا، تو جس طرح پہلی نافرمان قوموں کا رد عمل تھا، نافرمان قوم، اللہ کی باغی قوم، سرکش قوم، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وہ بھی سرکشی پر آمادہ ہو گئی، وہ بھی اللہ کو جھٹلانے پر اپنے تکبر میں آ گئی، آر میں آ گئی۔ جس طرح ابلیس نے انکار کر دیا تھا، شیطان نے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی اسی راہ پر چل پڑی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ کہنے لگے، یا صالح ہو قد کنت فینا مرجوا، اے صالح تم پہلے ہماری امیدوں کا، قبل ھذا تم اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھے۔ یہ انہوں نے اشارہ کیا جب تک حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اعلانیہ دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے امر نہیں ہوا تھا، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام بڑے ذکی تھے، یعنی بڑے تیز دماغ تھے، تیز فہم تھے، روشن دماغ والے تھے، حوصلے والے تھے، اور پھر وہ اپنی قوم میں غریبوں کی بڑی مدد کرنے والے تھے، ہیلپ کرنے والے تھے۔ تو جب ان کی جوانی دیکھی ان کی قوم نے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے اور یہ ہمیں بھی اس طرف راغب کریں گے اور ہمارے دین کو پھیلائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ چنے ہوئے بندے تھے، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے امر سے دعوتیں توحید دے دی۔ تو کہتے ہیں آپ پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کسی بھی قوم کے سرکش سرداروں کے مفادات پر زد پڑتی ہے تو وہ شریف النفس، ایماندار، دیانتدار جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ان کی شرافت، ان کے ذکی الفہم ہونا، ان کی صحابت، ان سارے مسائل کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ان کی قوم کیا کہہ رہی تھی ان سے، کہہ رہی تھی پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور اب آپ کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے؟ یعنی اب جو تم نے ہمیں دعوت حق دینا شروع کیا ہے تو اب تم ہماری امیدوں کا مرکز نہیں رہے،
اب تمہاری لائن جدا ہو گئی ہے، ہماری لائن جدا ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے باطل پر رہنا قبول کر لیا، اللہ رب العزت کے رسول کے آگے سر نگو نہیں ہوئے، سر تسلیم ہم نے کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے آگے سر تسلیم ہم نے کیا، اور باطل کے آگے بچھ گئے، باطل کو قبول کر لیا. پھر آگے کہتے مزید وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف بھی تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں یقیناً اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک شک، شکن، اور پھر اسی کے ساتھ اسی کی صفت بنتی ہے مریب آیت کے آخر میں. شک کہتے ہیں کہ انسان نفی اور اس بات کے درمیان متردد ہو، نفی اور اس بات کے درمیان متردد ہو، حق اور باطل کے درمیان تردد میں ہو، شک میں ہو، اسے بولتے ہیں شک. اور مریب کہتے ہیں کہ بندہ کسی شخص کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جائے، وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہو، بدگمانی کر لے. یعنی تو وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم شک میں تھے لیکن اب ہم آپ کے عقیدے کو باطل خیال کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. بجائے اپنے آپ کو باطل کہنے کے وہ کہتے ہیں جو آپ ہمیں عقیدہ توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف، عبادت کی طرف، ہم آپ کو اس دعوت میں، عقیدہ میں آپ کو باطل فاسد قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی اتنے گمنڈی، اتنے متکبر ہو گئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 63 میں، قال، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، ذرا سوچو تم، ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اگر کنتو میں ہوں، علا اوپر، بیناتین روشن دلیل، من سے ربی اپنے رب کی جانب سے. قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنتو علی بینات من ربی، اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، وآتانی، اور وہ مجھے عطا فرما دے، منہ، اپنی جانب سے، رحمتن، رحمت، وآتانی منہ رحمتن، اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہو. فمن ینصرنی، فمن، پھر کون شخص ہے، ینصرو، جو مدد کرے، نی، میری، من اللہ، اللہ سے، کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے میری مدد کرے. ان اگر عصیتو، میں نافرمانی کروں ہوں اس کی. فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی جانب سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت بھی نصیب ہوئی ہو، اس کے بعد بھی اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو پھر کون بندہ ہے جو اللہ کے عذاب سے میری مدد کر سکے؟ اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ فما تزیدوننی، فما پس نہیں، تزیدونا، تم اضافہ کرو گے، نی، میرا، کچھ بھی، غیر، سوائے، تحسیر، نقصان کے. فما تزیدوننی غیر تحسیر، پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے. اب یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بڑا ایک لاجیکل جواب دیا ہے، ایک بڑا منطقی جواب. اگر بندہ عقل سے غور کرے تو انسان کی عقل میں آ جاتا ہے. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلا دیا، اللہ کی توحید کو جھٹلا دیا.
انہیں تو یقین تھا، انبیاء کرام کو ذرہ بر بھی شک و شبہ اپنی رسالت پر، اللہ کی توحید پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک ان کے سامنے لاجک رکھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا تم مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یہ جو کلام الہی آ چکا ہے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ حق ہے، سچ ہے، تم سوچ کر لو، تم فرض کر لو یہ میرے پاس یہ روشن دلیل آ گئی ہے اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی جانب سے رحمت بھی عطا کر دیا۔ رحمت سے مراد نبوت کا ملنا، نبوت رسالت کا منصب ملنا، فرمایا مجھے اس کی جانب سے یہ بھی عطا ہو گئی ہے، ذرا سوچو، تم بتاؤ مجھے اس پر۔ تو اگر یہ مجھے عطا بھی ہو گئی ہو اور میں اس کا نبی بھی ہوں جس کا مجھے یقین ہے، لیکن تم نہیں مان رہے، اور اگر تمہارے پیچھے چلوں، اس کو معاذ اللہ میں ایک طرف کر دوں، فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اگر میں اللہ کا پیغام ایک طرف کر دوں، اس کے پیغام کو نہ پھیلاؤں، توحید کو ایک طرف کر دوں، تو میں تو اس کی نافرمانی کر دوں گا، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون میری مدد کر سکتا ہے؟ اس کا مجھے جواب دو۔ تو ظاہراً بات ہے وہ حق پر تھے، سچ پر تھے، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا تھا۔ تو پھر آگے انہوں نے فرمایا، واضح کر دیا، فما تزیدوننی غیر تحسیر، فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں صرف سوائے میرے نقصان کے اور کچھ اضافہ نہیں کرو گے، یعنی اپنے پیچھے لگا کر اور معاذ اللہ مجھے اس راستے سے ہٹا کر، اور اللہ کے پیغام، اللہ نے پیغام رسالت جو مجھے دیا، پیغام نبوت دیا ہے، اس کو بلا کر تم سوائے میرے ہسارے کے اور کچھ اضافہ نہیں کرو گے، تم میرے ساتھ صرف گاٹا ہی کرو گے اور کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ تمہاری اس گٹیا رائے کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ تمہاری رائے میں، تمہاری سوچ میں صرف گھاٹا ہے، نقصان ہے، اللہ کا پیغام پھیلانے میں اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں انعام ہے، اسی میں ثمرات ہیں۔ تو یہ انہوں نے لاجیکلی بھی اپنی قوم کو متوجہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنی بھی نافرمان قومیں گزری ہیں، اللہ کے سرکش بندے گزرے ہیں، متکبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے اعمال اور ان جیسی عادات سے بچائے، ہمیں اپنی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے، شیطان کے شر سے بچائے، نفس کے فتنوں سے بچائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔